میں نے اپنی امی سے ایک بار یوں ہی ذکر کر دیا تھا، امی شیعہ اور سنی کیا ہوتا ہے، بڑا زور سے تھپڑ لگا تھا، اس کی گونج آج تک ہے. تو انہوں نے کہا بیٹا انسان ہوتا ہے، نہ شیعہ ہوتے ہیں نہ سنی ہوتے ہیں یہ سب. لیکن آج کے دور میں دنیا بھر میں اور ہندوستان میں بھی یہ ایک دو بڑی مطلب میں یہ کہوں گا کہ دو لکیر ہے، ایک لکیر ہے دونوں کے درمیان کھینچی ہوئی ہے. بہت آسان لفظ میں ان لوگوں کے لیے میں یہ آپ سے کہلوانا چاہ رہا ہوں جنہیں یہ فرق ہی نہیں پتہ ہے کہ ایکچول شیعہ سنی میں فرق کیا ہے. ایک دم آسان اور وضاحت سے بتا دیجئے جو عام ہمارے جو ویورز ہیں وہ سمجھ سکیں. آج میں دیکھ رہا ہوں کہ طارق بھائی مجھے اپنے علم، اپنے گیان اور اپنی پولیٹیکل سمجھ میں اپنے سوالوں کے گھیرے میں رکھنا چاہ رہے ہیں. خیر یہ بھی ایک اپنا مزہ ہوتا ہے جب آپ سخت سوال کا سامنا کرتے ہیں اور آسان جواب دے پاتے ہیں. میں کوشش کروں گا کہ میں بہت آسانی سے آپ لوگوں کو سمجھاؤں کہ کیا فرق ہوتا ہے. سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ دونوں کعبے کی طرف ہی رخ کرتے ہیں جب نماز پڑھتے ہیں، اور دونوں وضو کرتے ہیں جب نماز پڑھتے ہیں، دونوں تکبیر کہتے ہیں جب نماز پڑھتے ہیں، دونوں کے یہاں اذان و اقامت ہوتی ہے جب نماز پڑھتے ہیں، دونوں کے یہاں قیام، قعود، رکوع، سجود جب عبادتیں کرتے ہیں. تو اگر عاقلانہ طور پہ میں کہوں تو 99% سملرٹی ہے، اور جو 1% سملرٹی نہیں ہے اس سملرٹی کو ہم دیکھ ہی لیتے ہیں. وہ 1% بہت سی چیزوں پر بھاری ہو جاتا ہے جہاں 99 بھی کنارے پڑ جاتا ہے. اس میں مین کیا ہے؟ تو دیکھیے سب سے مین ہے عدل. اب آپ کہیں گے کہ عدل کا کیا مطلب ہے؟ تو دیکھیے جو ہمارے برادران اہل سنت ہیں ان کے ہاں اصول دین میں توحید تو ہے، مگر توحید کے ساتھ عدل نہیں ہے. ہمارے یہاں توحید بھی ہے اور توحید کے فوراً بعد عدل ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جس خدا کو مانتے ہیں اسے عادل مانتے ہیں، چونکہ اگر کسی کی عدالت ہی وجود میں ثابت نہیں ہے تو پھر معذاللہ ثم معذاللہ ظلم کا شائبہ حکم اور عمل میں آ سکتا ہے. اس لیے ہمارے یہاں جو دینیات کی ٹریننگ دی جاتی ہے اس میں اصول دین میں توحید کے بعد عدل ہے، اور اسی عدل کو ہم آگے لے کے جاتے ہیں. تو یہی عدل نبوت کے ساتھ بھی ہے، اور یہی عدل امامت کے ساتھ بھی ہے، اور یہی عدل خلافت کے ساتھ بھی ہے. حتیٰ کہ یہی عدل 2 رکعت نماز پڑھانے کے لیے جو پیش نماز آگے بڑھ رہا ہے، اگر اس کی عربی بہت اچھی ہے، اس کو تجوید بہت اچھی آتی ہے، حفظ قرآن ہے، بہت پڑھا لکھا ہے، نجف اور قم کا فارغ ہے، لیکن اگر یہ ثابت ہو جائے کہ عادل نہیں ہے تو اس کے پیچھے نماز بھی نہیں، اور اگر وہ کہہ رہا ہے کہ کل عید ہے تو اس کے کہنے سے عید بھی نہیں.